السلام علیکم۔ حادثات کا ہو جانا انسان کی زندگی کا معمول ہے۔ ٹریفک حادثات ہوں یا کوئی گرنے کے واقعات ہوں، یہ روزمرہ زندگی کے معمول کا ایک حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہیڈ ٹراما ہوتا ہے اور لواحقین پریشان ہو کے اپنے مریضوں کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، اس ایمرجنسی میں، اس حادثے میں گھر والوں کا پریشان ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور گھر والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اویلیبل وسائل ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، وہ ہمارے مریض کے لیے کیا جانا چاہیے، اور ان کی یہ والی کنسرن ٹھیک بھی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سرجیکل ایمرجنسی میں آتے ہیں، وہاں اور بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں ایکسپیکٹیشن کے مطابق توجہ نہیں ملتی۔ تو اسی وجہ سے آئے روز ڈاکٹر اور اٹینڈنٹس کے مریضوں کے جھگڑے کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، اور ہر مریض اور اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مریض کے دماغ کا اور پورے جسم کا سی ٹی اسکین کیا جانا چاہیے۔ ایمرجنسی میں سی ٹی اسکین ایک بہت اچھا پروٹوکول ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ جو ایک سی ٹی اسکین سے نکلنے والی ریڈیشنز تقریباً 200 سے 250 ایکس ریز سے نکلنے والی ریڈیشن کے برابر ہے، تو بے جا غیر ضروری سی ٹی اسکین جسم کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ ڈاکٹرز دماغ کو چوٹ لگنے والے مریضوں کا معائنہ 3 مختلف طرح سے کرتے ہیں۔ ایک، ان کے وائٹلز لیے جاتے ہیں جس میں ان کی پلس، بلڈ پریشر وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی سی ایس دیکھا جاتا ہے، جس کو گلاسگو کوما اسکیل کہتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ سا ڈاکٹروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں وہ آنکھوں کی حرکت دیکھتے ہیں۔ اگر مریض خود بخود حرکت کر رہا ہو تو اس کو 4 پوائنٹ دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس سے بات چیت کرتے ہیں، اگر مریض اس کو رسپانس کر رہا ہو، اپنا نام بتا رہا ہو، تو اس کو 5 اور نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مریض کو کمانڈ دیتے ہیں کہ اپنی زبان نکال کے دکھائیں یا کسی جسم کے حصے کو اوپر اٹھائیں۔ اگر مریض وہ بھی کر دے تو اس کو 6 اور پوائنٹ مل جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 15 پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے بھی ٹوٹل 15 پوائنٹس ہی ہوتے ہیں۔ اگر 15 میں سے 15 پوائنٹ کسی مریض کو مل رہے ہیں، اٹ مین کہ اس کو کوئی برین کی انجری نہیں ہے، اس کو ہیڈ ٹراما نہیں ہے۔ ہو بھی سکتی ہے لیکن موسٹ لائکلی اس میں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بعض مریضوں کو سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے۔ جن مریضوں کو دماغ کی چوٹ لگی ہوتی ہے ان کو ان 3 طریقوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس مریض کو فردر داخل کرنے کی ضرورت ہے یا چھٹی دینی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ خود آزمائش میں آتے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار دوست آ جاتا ہے، تو آپ نے ایمرجنسی میں کس طرح بیہیو کرنا ہے، اور ڈاکٹرز آپ کے مریض کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کے ریسورسز بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی مریض بھی ڈاکٹر کی ایکول اٹینشن حاصل کر سکے۔ اس میں جو سی ٹی اسکین کی انڈیکیشن ہوتی ہیں، جو چوٹ لگنے کے بعد کرایا جاتا ہے، اس میں 1 گھنٹے کا حساب ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ جی سی ایس اسکور جو نمبر ہوتے ہیں یہ 13 سے کم ہو جائے تب سی ٹی اسکین کرانا ہوتا ہے۔ اگر یہ دوسرے گھنٹے کے اوپر 15 سے کم آ جائے تو پھر سی ٹی اسکین کرانا ہوتا ہے۔ اگر مریض کو چوٹ لگنے کے بعد الٹیاں آ رہی ہوں تب سی ٹی اسکین دماغ کا کرانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چوٹ لگنے کے بعد جھٹکے لگنے لگ جائیں تب بھی سی ٹی اسکین کرانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی جسم کے حصے میں کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جائے، جس طرح فالج میں ہوتا ہے، تب سی ٹی اسکین کرانا ہوتا ہے۔ اور اگر معائنے کے اوپر ڈاکٹر کو یہ لگے کہ کہیں اسکل کا فریکچر ہے، یعنی سر کی ہڈی کا کہیں کوئی فریکچر ہے، وہ فریکچر اوپن بھی ہو سکتا ہے، ڈپریسڈ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی فریکچر ہے، تب ود ان 1 آور، 1 گھنٹے کے اندر اندر سی ٹی اسکین کرانا ہوتا ہے۔ یہ والے وہ مریض سارے ہیں جن کا سی ٹی اسکین کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مریض ہوتے ہیں جن کا 8 گھنٹے کے اندر اندر سی ٹی اسکین کرایا جا سکتا ہے، جو ریفر ہو کے آتے ہیں۔ ان میں عمر اگر 65 سال سے زیادہ ہو، انجری کا میکینزم تھوڑا سا کمپلیکس ہو، جس میں فال کی ہسٹری ہے، جس میں کوئی کمپلیکس ایکسیڈنٹ ہو، اس کے علاوہ مریض اگر خون پتلا کرنے والی دواؤں پہ ہو۔ یہ چوٹ لگنے کے بعد بعض اوقات مریض کا دماغ بالکل شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس کو ریٹروگریڈ ایمنیجیا کہتے ہیں، کہ یعنی جو پچھلے ایونٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کس طرح ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ مریض کو بالکل یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر اس کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ ہو تب بھی سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے۔ تو یہ والی وہ ایک لسٹ ہے جو اس کرائٹیریا کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ان مریضوں کا سی ٹی اسکین ضرور کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ فرمائشی طور پہ جن کو مائنر چوٹ ہوتی ہے یا دماغ کے علاوہ باقی حصوں کی چوٹ ہوتی ہے، جن کا کام ایکس رے کرانے سے بھی چل سکتا ہے، اصرار یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی سی ٹی اسکین کرایا جائے۔ تو ان لوگوں کو قطعاً سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ فائدے کے بجائے زیادہ نقصان لے رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا وہاں مسئلہ اور لڑائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو داخل کیا جائے، یا ڈاکٹر اور ایون اٹینڈنٹس اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس مریض کو چھٹی دینی ہے یا ابھی اور ایمرجنسی میں آبزرویشن کے لیے رکھنا ہے۔ تو جو چھٹی کا کرائٹیریا بتایا جاتا ہے
سر میں چوٹ لگی ہو یا جسم کے کسی حصے پہ چوٹ لگی ہو، مریض شروع میں جیسا بھی ہو، اس کو جو چھٹی کا کرائٹیریا بتایا جاتا ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا اگر GCS جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 15/15 نمبر اس کے آئے ہوں، دوسرے نمبر پہ اس کا CT اسکین کرایا گیا ہو وہ بالکل ٹھیک آیا ہو، تیسرے نمبر پہ اس کو کوئی کمزوری جسم میں نہ محسوس ہو رہی ہو، یعنی وہ بول ٹھیک رہا ہو، وہ دیکھ ٹھیک رہا ہو، مریض باتیں ٹھیک کر رہا ہو، کھا پی ٹھیک رہا ہو، اس کے علاوہ اس کو کوئی وامٹنگ، کوئی ریٹروگریڈ ایمنیجیا، کوئی سیجر کی ہسٹری نہ ہو، یعنی اس کو جھٹکے نہ لگے ہوں، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مریض کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، چھٹی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بون کا فریکچر نہ ہو، یعنی کوئی دماغ کا یا باقی کسی جسم کے حصے کا فریکچر نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ایکسکلیوڈ کر کے مریض کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم کام کرنے والا ہوتا ہے جو ڈاکٹرز نے کرنا ہوتا ہے، وہ وربلی اور ریٹن میں مریض کو یہ باتیں لکھ کے دینی ہوتی ہیں کہ اگر یہ والے ریڈ سائنز ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو آتی ہے، آپ کے مریض کو آتی ہے، تو تب آپ نے ایمرجنسی میں واپس آنا ہوتا ہے۔ وہ علامات آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، یہ ڈاکٹر سے زیادہ عام لوگوں کے لیے جاننا اور یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں جب چھٹی ملتی ہے یا مریض آپ کا ایون گھر میں ہے، آپ ابھی لے جانا نہیں چاہتے، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہے، تو یہ علامتیں ریڈ فلیگز ہیں۔ اس میں جو پہلی علامت وہ یہ ہے کہ اگر سر درد مسلسل ہو رہا ہو یا اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو، باوجود اس کے کہ آپ دوائیں کھائی جا رہے ہیں درد کو کم کرنے والی، یہ پہلی انڈیکیشن ہے کہ آپ نے ہاسپٹل میں واپس آنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ الٹی آئی جا رہی ہو، الٹی رک نہ رہی ہو باوجود اس کے کہ آپ دوائیں کھا رہے ہیں، یہ دوسری انڈیکیشن ہے۔ اگر ڈراؤزینس، مریض بے ہوشی کی طرف جا رہا ہو، رسپانس نہ کر رہا ہو، تب آپ نے ہاسپٹل آنا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں، یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ آپ نے ہاسپٹل واپس آنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جسم کے کسی حصے کی کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جائے، کمزوری بڑھنا شروع ہو جائے، تب بھی ہاسپٹل واپس آنا ہے۔ اور مریض یہ کمپلینٹ کر رہا ہو کہ اس کو دھندلا نظر آ رہا ہے یا اس کو ویژول ڈسٹربنسز ہیں، یعنی اس کو ڈبل نظر آ رہا ہے، بلرنگ ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ کہیں دماغ میں کسی حصے پہ چوٹ ہے۔ تو یہ 6 سے 7 چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 5 سے 6 چیزوں کی ایک لسٹ ہے جو آپ لوگوں کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مریض کو چھٹی ہوئی ہے یا آپ لے کے ہی نہیں گئے، اگر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو سرجیکل ایمرجنسی میں فوراً پہنچنا ہے، اس کا باقی علاج کرانا ہے، اس کا CT اسکین ہونا ہے، جو بھی ڈاکٹرز اس کا پروٹوکول سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ اس کا علاج کرتے ہیں، وہ آپ نے کروانا ہے ہر صورت میں۔ تو یہ ایک ٹراما سے ریلیٹڈ بہت بڑی کنفیوژن تھی جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ خود بھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 10-10 12-12 لوگ ایمرجنسیز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بظاہر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز ان کا علاج نہیں کر رہے، ڈاکٹر CT اسکین کیوں نہیں کروا رہے، ڈاکٹرز ایکس رے کیوں نہیں کروا رہے۔ تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی جس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجئے۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔